توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ تفصیل سے آگاہ فرمائیں۔ نیز یہ کہ صرف زبانی استغفار پڑھنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوہاٹ سے۔ دیکھیں، استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا۔ تو جب بھی کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے، تو اس کو استغفار کہا جائے گا۔ اور توبہ ایک شرعی حکم ہے، جب تک اور اس کے کچھ ارکان ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو اس عمل کو توبہ نہیں کہا جائے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے جس 3 کام اگر آپ کر لیں تو وہ تینوں کاموں کا مجموعہ توبہ کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں آپ۔ نمبر 2 کہ آپ کو جو ماضی میں آپ گناہ کر چکے ہیں اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا۔ اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ آئندہ عزم کریں کہ یہ گناہ آپ نہیں کریں گے، یہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں، معاہدہ کریں دل سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو جب یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو اس عمل کو توبہ کہا جائے گا، جو ایک شرعی حکم ہے، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس گناہ کو معاف کروں گا، چاہے ہزاروں مرتبہ کیا ہو وہ گناہ۔ لیکن جو بھی شخص بھی توبہ کرے گا، ماضی پر ندامت فی الحال اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، تو یہ عمل توبہ کہلاتا ہے۔ جب توبہ کرے گا تو استغفار کا سادہ مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا۔ تو ظاہر ہے جب استغفار گویا توبہ کا جو ہے ایک حصہ ہے کہ 3 شرطیں تھی نا کہ آئندہ نہ کرے اور ماضی پر اس کو ندامت ہو اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تو ان 3 ارکان کے ساتھ جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اس معافی مانگنے کے عمل کو استغفار کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار حقیقی معنی میں جب مؤثر ہے جب اس کے ساتھ توبہ بھی ہو۔ تو استغفار زبان کا ایک عمل ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا، جبکہ توبہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا ایک عمل ہے اور آپ کی سوچ کا ایک عمل ہے۔ سوچ کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ آپ دماغ سے سوچ رہے، اس وقت اس کام کو چھوڑ دے، یہ آپ کے جسم کا ایک عمل ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے ایگریمنٹ کرے، تو یہ ایگریمنٹ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے۔ تو یہ، اور جبکہ استغفار زبان کا ایک عمل ہے، معافی مانگنا، کسی سے ایکسکیوز کر لینا، جب ہم نارملی بھی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے استغفار اگر توبہ کے طریق پر ہوگا تو اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا، اور اگر توبہ کے طریق پر نہیں ہے تو پھر وہ ایک استغفار ہے۔ تو اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، معاف نہ کرے تو استغفار کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوتا ہے، کم از کم آپ ایک معذرت تو کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، ایک دعا تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ان جرموں کو اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا گناہوں سے استغفار کے بعد عذاب ہوگا؟ اگر میں گناہوں کی معافی مانگ لوں اور کیا اس کے بعد بھی قبر کا عذاب ہوگا یا جہنم کا؟ حمزہ نواز، اگر آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اور آئندہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں کہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور دوبارہ عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ بھائی کو ہدیہ دینے میں والدین کے ایصال ثواب کی نیت کرنا۔ سید فیصل عمان سے پوچھتے ہیں، میں اپنے بھائی کو ہر ماہ کچھ رقم ہدیہ دیتا ہوں، کیا میں اس میں والدین کے ثواب کی نیت کر سکتا ہوں جو کہ دونوں وفات پا چکے ہیں؟ اس طرح میں اپنے بھائی کو ایک گھر بنا کر دینا چاہتا ہوں، کیا میں اس میں بھی والدین کے ثواب کی نیت کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، بالکل نیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ہے کیا نام ہے، صدقہ، حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے کا حکم ہے میت کی طرف سے۔ ہدیہ اور صدقے میں فرق یہ ہے کہ صدقہ اکثر محتاجوں کو کیا جاتا ہے جن کی ایک عزت والا پہلو مقصد نہیں ہوتا، اور ہدیہ ایک میں جو ہے نا، جس کو ہم گفٹ کہتے ہیں، گفٹ میں سامنے والے کی عزت مقصد ہوتی ہے، اس میں ثواب دوسرے درجے میں ہوتا ہے، اصل ہے سامنے والے کو رسپیکٹ دینا، عزت دینا۔ تو اس لیے جو منصوص چیز ہے وہ صدقہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں میں جو حدیث میں منصوص چیزیں ان پر اکتفا کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو غربا اور یعنی والدین کے سال ثواب کے لیے آپ غربا اور مساکین پر صدقہ کر دیں، اور گفٹ ویسے ہی آپ اپنے بھائی کو دے دیں، وہ اس لیے کہ رشتہ داری جڑے گی، ثواب تو اس کا بھی ملے گا آپ کو، اور صدقے سے بھی زیادہ امید ہے انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن بہرحال جائز ہے کیونکہ ہر نیکی کی میں ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے۔ کیا پرانی قبر کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہماری مسجد میں ایک پرانی قبر تھی، تقریباً 128 یا 130 سال پرانی۔ اس مسجد کے بزرگوں کے مشورے سے ہم نے اس قبر کو ختم کر دیا اور زمین کے ساتھ ہموار کر دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ نماز نہیں ہوتی، برائے مہربانی آپ رہنمائی فرما دیں کہ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں۔ ایک بندہ، بھائی بندہ نام بتایا کرو اپنا اور جگہ بھی بتایا کرو، ہم کوئی وہاں آپ سے قرضہ مانگنے تو نہیں پہنچ رہے وہاں پہ،
تو بتا دیں آپ، ہم نے کوئی کیا کرنا ہے آپ سے؟ دیکھیں بھائی، اتنی پرانی خبر، جب میت کا بیچاری کا کچھ بھی نہ بچاؤ، اس خبر کو مسمار کیا جا سکتا ہے، سب کچھ بنایا جا سکتا ہے، اس پہ تو مسجد بھی بنائی جا سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے بالکل۔ اگر چوری کے سامان کا خدشہ ہو تو کمائی کا حکم۔ سکندر حسین احمد آباد سے میں ایک شخص سے کپڑے خریدتا ہوں، وہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے وہاں سے مجھے ہفتے 10 دن میں کپڑے خرید کر لا کر دیتا ہے، یعنی کسی سے یہ کپڑے لیتے ہیں، خریدتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کمپنی سے چوری کر کے کپڑے لاتا ہے، اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ بھائی آپ اس سے پوچھ لیں کہ یار یہ چوری کے کپڑے تو نہیں ہیں، اگر وہ کہتا ہے ہاں چوری کے ہیں تو پھر آپ کے لیے خریدنا حرام ہے، اور اگر کہتا ہے کہ نہیں چوری کے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اب ہم ظاہر کے مکلف ہیں، کسی کی گہرائی میں گھس کے ہمیں شریعت نے تحقیق کی اجازت نہیں دی ہے، ایسے تو پھر آپ وہمی بن جائیں گے۔ اب ہمو ما ابہم اللہ، حضرت عمر کا قول ہے، جس چیز کو اللہ نے چھپایا اس کو چھپائے رکھو، ایسے تفتیشیں کر کر کے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کے نہ ہو لیکن کمپنی نے کوئی فراڈ کیا ہو، تو کہاں تک آپ جائیں گے؟ تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں، بظاہر کوئی اس نے یعنی آپ کو کہہ دیا بھائی چوری نہیں کرتا تو ہم یہی سمجھیں گے چوری نہیں کر رہا ہوگا، پھر بھی اگر 100% یقین ہو جاتا ہے کہ چوری کر رہے ہیں پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کیا مفتی صاحب کی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ کامران احمد ڈھاکہ۔ مفتی صاحب آپ کے 2 چینل ہیں، ایک مفتی طارق مسعود اسپیچز اور ایک آس مفتی طارق مسعود، کیا میں ان دونوں چینل کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کی ٹیم کی طرف سے اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ بھائی یہ تو واقعی میرے دونوں چینل ہیں، مفتی طارق مسعود اسپیچز اور آس مفتی طارق مسعود، لیکن ان کا کنٹرول میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں انتظامی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، میں دوسرے جو تعلیم و تعلم ہے، درس و تدریس ہے، مسائل کی تحقیق ہے، اسفار ہے میرے، ان میں اپنے آپ کو میں نے کھپایا ہوا ہے، تو یہ چینل کے مکمل اختیارات میں نے احمد طالب کو دیے ہوئے ہیں، اور عثمان بھائی جو میرے ایڈمن ہیں، جنہوں نے میری ویب سائٹ بنائی muftitarikmasood.com کے نام سے، تو احمد طالب جو USA میں ہوتے ہیں اور اکثر مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ وہی میسج کر رہے ہوتے ہیں، جب مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ میں میسج کرتا ہوں تو میں لکھتا ہوں کہ میں مفتی صاحب خود بات کر رہا ہوں، تو وہ پھر واقعی سچی مچی کا میں ہی ہوتا ہوں، لیکن اگر صرف مفتی طارق مسعود اسپیچز سے کوئی میسج جا رہا ہے اس ID سے تو وہ احمد طالب جو ایڈمن ہیں، جو جن کے پاس پورا انتظام ہے، ان کے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ویڈیو آپ دوسرے چینل پہ نشر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک انتظامی معاملہ ہے، یہ سارا معاملہ انہی کے ہاتھ میں ہے، ان سے پرمیشن لے لیں، آپ احمد طالب سے رابطہ کر لیں۔ مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ جب میرا لائیو بیان چل رہا ہوں نا تو آپ لکھیں کہ احمد بھائی کیا حال ہے، خیر خیریت، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، تو مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں اور مجھے بتا دیں کہ میں کیا مفتی صاحب کی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتا ہوں، اگر وہ آپ کو کہہ دیں اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کریں، اگر وہ آپ کو منع کر دیں تو پھر منع ہو جائے، یہ سارے کنٹرول پورا معاملہ انہی کے کو ہینڈ اوور کیا ہوا میں نے، کیونکہ چینل بنایا بھی انہوں نے ہی ہے نا، تو ساری محنت ان کی ہے اور وہ اس کو پروموٹ بھی انہوں نے کیا، اس پہ بیانات بھی وہ ڈال رہے ہیں، وہ سارا شروع پہلے دن سے کام ہی وہی کر رہے ہیں، اس لیے سب کچھ انہی کے ہاتھ میں۔ مغرب کی بقیہ رکعتیں پوری کرنے کا طریقہ، سہیل مسرور انڈیا سے۔ اگر مغرب کی آخری رکعت ملی ہو تو ہم 2 رکعت اپنی مکمل کریں گے، یا اس میں اگر پہلی رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے تو اب کیا کریں گے؟ آخری رکعت اگر بھائی آپ کو ملی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، امام جب سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے اچھے بچوں کی طرح، ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر بیٹھ جائیں گے اور اتحیات پڑھیں گے، اتحیات پڑھتے ہی پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور اتحیات اور درود شریف پڑھ کے اچھے بچوں کی طرح سلام پھیر کے آپ اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ ہاں انہوں نے پوچھا اگر میں پہلی رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گیا تو بیٹھنا بھول گیا تو آپ نے قاعدہ چھوڑ دیا، تو جب قاعدہ چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا آپ کو۔ ایک سلام کے بعد ہنسی آ گئی تو کیا حکم ہے نماز کا ایک سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی وجہ سے ہنسی آ گئی تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز مکمل ہو جائے گی؟ سہیل مسرور انڈیا سے۔ حدیث میں آتا ہے تکبیر و تحریم و تحلیل و تسلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان داخل ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے اور نکلتا ہے سلام سے، تو اس لیے فقہاء احناف کہتے ہیں کہ ایک سلام بھی اگر کر دیا جائے تو نماز سے نکل جاتا ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ 2 سلام پھیرے، جیسے کہ عام مشہور حدیثوں میں 2 سلامی کا حکم ہے، لیکن نماز سے خارج ہونے کے لیے 1 سلام بھی کافی ہے۔ تو اگر آپ نے السلام یہاں تک کہہ دیا آپ نے، اس کے بعد ہنسی نکل گئی ہے یا وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ جان کر کرنا جائز نہیں ہے، دونوں طرف سلام پھیریں پھر آپ کی ہنسی نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ عجیب سی بات ہے، نماز میں تو انسان اللہ کی طرف توجہ ہوتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے، تو ویسے ہنسی نکلنی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نام والے کاغذات یا اخبارات کو جلانا کیسا ہے؟ دیکھیں جلانا بعض دفعہ توہین کی نیت سے ہوتا ہے، بعض دفعہ توہین سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، تو اگر کوئی توہین کی نیت سے جلاتا ہے، جیسے کہ بعض غیر مسلم لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہوتے
ہوتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے بہت ہی خطرناک جرم ہے. لیکن اگر اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے، جیسے مقدس اوراق ہوتے ہیں وہ پاؤں میں آ رہے ہوتے ہیں، گندگی میں گر رہے ہوتے ہیں، نالیوں میں بہہ رہے ہوتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے، اس لیے پہلے سے ان کو کسی جگہ جلا دیا جائے تاکہ یہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ ضائع ہو جائیں. تو یہ جائز عمل ہے، بلکہ مقدس اوراق کو اسی طرح کہیں جمع کر کے جلا دینا چاہیے تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو. لیکن یہ سوچ سمجھ کے جلائیے گا، جو متشدد لوگ ہیں نا وہ فوراً توہین کا کیس ڈال دیں گے. ایسا ہو چکا ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے سرگودا میں، وہ انہوں نے کیا کیا، سارے مقدس اوراق جمع کیے گھر میں اور ایک جگہ انہوں نے آگ لگا دی کہ بھئی یہ ضائع ہو رہے ہیں. اس میں قرآن بھی تھے جو بہت پرانے ہو چکے تھے، ان کو خطرہ تھا کہ یہ ان کے اوراق بکھریں گے، لوگوں کے پاؤں میں آئیں گے. تو انہوں نے بیچاروں نے اچھی نیت کے ساتھ کہ یہ تلف کر دیں، ضائع کر دیں تاکہ یہ مقدس اوراق لوگوں کے پاؤں میں نہ آئیں. انہوں نے جلایا، تھوڑی سی آگ ہوئی، اڑوس پڑوس کو پتہ چل گیا. تو انہوں نے دیکھا بھئی یہ تو مقدس اوراق ہیں اور قرآن بھی ہے. ہو بھائی بیچارے کی جو حالت خراب ہوئی ہے. تو شوگر ہے میڈیا اس وقت اتنا فاسٹ نہیں تھا، کئی سال پرانا واقعہ ہے. تو اس کو تو قتل کر دینا تھا لوگوں نے، حالانکہ وہ بیچارہ قرآن کی تعظیم کے لیے یہ کام کر رہا ہے کہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئیں یہ اوراق. تو ہماری قوم نا اس معاملے میں کوئی پاگل ہو چکی ہے، جنونی ہو چکی ہے. ان کو علاج کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں. تو وہ اس نے مجھے خود واقعہ سنایا، کہہ رہے بڑی مشکل سے معاملہ کنٹرول ہوا ہے. تو اللہ نے جان بچائی اور بڑی مشکل سے سمجھا پایا. لیکن وہی بات ہے، اگر اس وقت کیمرے ہوتے اور ویڈیو کوئی وائرل کر دیتا تو پورا ایک لوگوں کا ایک جو ہے جنونیوں کا ایک طبقہ پہنچ جاتا اور اٹھا کے مار دیتا اس کو، اور پھر ہیرو بھی بن جاتے. کسی انسانی جان کا ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے. قرآن نے کسی جرم پہ ہمیشہ کی جہنم کی سزا نہیں سنائی ہے. قتل نفس پہ ہمیشہ کی جہنم کی سزا سنائی ہے قرآن نے. اور آگے ان کے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے، بیوہ کا کیا حال ہوتا ہے، چھوٹے بچے کیسے یتیم ہو جاتے ہیں، کیسا خاندان اجڑ جاتا ہے ہستہ بستہ. تو ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ان کی قسمت اچھی تھی، اس وقت کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے. تو اس لیے میں نے کہا بھائی اب آپ ایسا نہ کریں، لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوگا، احتیاط برتیں. تو اس لیے میں نے مسئلہ تو بتا دیا کہ ایک جلانا توہین کے لیے ہوتا ہے اور ایک جلانا توہین سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. تو وہ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کس نیت سے جلا رہا ہے. لیکن پبلک سے جو ہے وہ نمٹنا، جو جنونی لوگ ہوتے ہیں ان سے نمٹنا پھر آپ کی بس کی بات ہے. میں تو صرف مسئلہ بتا رہا ہوں. کرنا کیا ہے، ہم مقصد حیات سمجھ میں آ گیا، اچھا عمل، اللہ کی عبادت، شکر گزاری. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزاری یا عبادت جس پہ اسلام ہمیں لانا چاہتا ہے اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا کرنا پڑے گا ہمیں جس سے ہم اللہ کے شکر گزار کہلائیں گے، جس سے ہم اللہ کے عبادت گزار کہلائیں گے، اور جس سے ہم اللہ کے ہم اچھا عمل کرنے والا کہلائیں گے؟ تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں، بس یہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ جو آدمی 4 کام کر لے گا نا، اللہ کی نظر میں وہ عبادت گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ شکر گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ اچھا انسان کہلائے گا، اچھا عمل کرنے والا کہلائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ وہ 4 عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلا دیکھو، یہ اچھے عمل کا مطلب نہیں کہ آپ CA کرنا چھوڑ دیں. میری تقریر کا یہ ہرگز مطلب نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کی بالکل بھی ٹینشن لینا چھوڑ دیں اور اسکولوں سے نکال کے ان کو ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں. ایسا نہ ہو میرے بیان کے بعد کوئی بچہ O لیول کر رہا ہو، ابا کہیں بیٹا دنیا مسافر کھانا ہے، ٹماٹر بیچ. ٹینشن تو لینی نہیں ہے. میں بلا وجہ 9 سال تک ٹینشن لیتا رہا، O لیول کی فیسیں بھرتا رہا اور تجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی اور کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر بنانے کی اور امریکہ بھیجنے کی اور تاجر بنانے کی، اور اس کو آج پتا چلا دنیا کیا ہے، مسافر. لہذا یہ ریڑھی لے اور ٹماٹر بیچ. بچہ کہے گا جب مسافر خانہ ہے تو ٹماٹر بیچنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کے بچے بہت ہوشیار ہیں، وہ آپ سے ایک قدم آگے جائیں. وہ کہیں گے ابا پھر ٹماٹر بیچنے کی بھی تکلف کی کیا ضرورت؟ بیٹھ جاتے ہیں کسی درگاہ پہ جا کے، کچھ نہ کچھ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں بھی مل جائے گا. مسافر خانہ ہے نا. وہ ایک آدمی نے اشتہار دیا کہ ایک ویکینسی ہے، ملازمت ہے، تو اس میں تنخواہ تو نہیں ہوگی لیکن 2 ٹائم کا کھانا فری ہوگا. 2 ٹائم کا کھانا کیا ہوگا؟ فری. بندہ چلا گیا، بے روزگار بہت ہیں بیچارے. انہوں نے کہا چلو تنخواہ نہیں ہوگی، 2 ٹائم کا کھانا تو ملے گا. تو پوچھا جی کام کیا ہے؟ اس نے کہا دادا دربار سے جا کے نا لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں لے کر آنی ہے، ایک خود کھائے گا ایک میں کھاؤں گا. لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں، 2 صبح اور 2 رات. تو ایک تو کھائے گا ایک میں کھاؤں گا. 2 وقت کا کھانا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں خود ہی وہاں جا کے نہیں کھا لوں پھر بیٹھ کے. مائنڈ یہ ہے بزنس مائنڈ. اس کو یوٹیوبرز کیا کہتے ہیں آج کل نا؟ یوٹیوب پہ یہ بزنس کے، اور ایک مہینے میں 1 کروڑ روپے کمائیں، 1 لاکھ روپے کمائیں، آدمی ایک دم اٹریکٹ ہوتا ہے. بے یار پتا چلتا ہے یہ تمہیں
یہ بھی 10,000 روپے کما رہا ہے اس ویڈیو بنا کے, اس پہ ایڈ چلتے ہیں جس سے اس کی 10,000 آمدن ہوتی ہے, اور تمہیں 1 لاکھ کی ترغیبیں دے رہا ہے. تمہیں کس کی ترغیبیں دے رہا ہے؟ اس لیے اتنا زیادہ ان لوگوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. مسقط میں ایک صاحب ہے, وہ روزانہ ہم تھوڑے دن کے بعد مسقط میں یہ کر لو, مسقط میں, میں نے مسقط میں رابطہ کیا, میں نے کہا یہ تاجر آدمی, یہ بڑی, یہ بیچارہ بالکل فارغ ہو گیا, اس کو کوئی سن نہیں رہا, تو اس نے سوچا پیسے کمانے کا یہی طریقہ ہے. پاکستان میں تو اب لوگ مایوس ہوئے ہیں, تو مسقط میں یہ, انہوں نے کہا ہم مسقط میں رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہے, لیکن یہ نہیں بتائے گا, آپ خود جاؤ تحقیق کرو تو پھر پتہ چلے گا. تو اب آپ نے دنیا کو سمجھ لیا مسافر خانہ. جی مفتی صاحب نے کہا ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور یہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر بھی نہیں ہے, اور ابا کے لیے بھی نہیں بنے, اماں کے لیے بھی نہیں بنے, بچوں کے لیے بھی نہیں بنے. تو اس سے تو رہبانیت آئے گی نا, رہبانیت, دنیا کو لات مارنا آئے گا. پھر ہم تو ترقی میں اور پیچھے رہ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ گورا تو پھر ہمیں اور غلام بنا لے گا, تو ہم اللہ کی عبادت تو بعد میں ہوگی, پہلے کس کی عبادت شروع ہو جائے گی؟ گورے کی, جو ہو کر جو کر رہے ہیں ہم بھکاری کیوں ہیں؟ سائنس ٹیکنالوجی میں اگر ہم آگے ہوتے تو بھکاری ہوتے؟ تو اسلام کسی ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے جس سے آپ اور بھکاری بن جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ اکاؤنٹنگ کا علم تو اسلام نے سکھایا سب سے پہلے. سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت اکاؤنٹنگ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت, سورہ بقرہ کی بھی نہیں, پورے قرآن, جس میں اللہ نے معاملات کی لکھت پڑھت کا حکم دیا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہی تو کرتا ہے کہ جھگڑے سے بچاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تبھی اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد سب سے پہلے مسلمانوں نے رکھی ہے, گوروں نے مسلمانوں سے لیا یہ علم. تو مسافر خانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ سب بچوں کو کس پہ لگا دیں, ٹماٹر بیچنے پہ لگا. پھر مسافر خانے کا مطلب کیا ہے وہ اللہ نے بتایا ہے. 4 شرطیں پوری کر لو تو عبادت گزار بھی کہلاؤ گے, 4 شرطیں پوری کر لو تو شکر گزار بھی کہلاؤ گے, 4 شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے, اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت. وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی, یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی. جب آپ میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ گورے سے آگے نکل جاؤ گے. سمجھتے ہو, پیچھے نہیں رہو گے آپ, بلکہ کیا ہو جاؤ گے آپ آگے نکل جاؤ گے. پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, ہر کام میں ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے, دنیا کا نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ڈرامہ ہم نے بچپن میں, ڈرامے دیکھنا صحیح نہیں ہے, بچپن کی بات کر رہا ہوں میں, اس وقت کے ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ آدمی غیر مسلم ڈرامہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. لڑکیاں شرعی پردہ کر لیتی تھیں ڈرامہ دیکھ کر. ایسے ایسے جاولک کا دور تھا نا, تو وہ دوپٹے میں, ہیروئن بھی دوپٹے میں آتی تھی, ٹھیک ہے, اور جو ہیرو ہوتا تھا سرسوں کا تیل لگا کے آتا تھا سائڈ کی مانگ نکال کے. وہ ہیرو زیادہ شریف لگ رہا ہوتا تھا اپنے بچے سے, آپ کہتے تھے اس ہیرو سے ہی سیکھ لے تو وہ ڈرامے وہ بھی جائز نہیں تھے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, وہ بچپن میں کوئی سبق آموز چیز مل گئی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن کہتا ہے وہ جو پائلٹ بننے کے لیے گیا تھا اور کیلے کے چھلکے پہ پھسل گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی اور پائلٹ نہ بن سکا, وہ ناکام تھا نا. ڈرامے میں تو یہی دکھائیے, یہ ناکام ہو گیا ایک آدمی کی مسٹیک کی وجہ سے. لیکن اگر وہ قرآن کی شرط پہ عمل کرتا, ومن اراد الآخرہ, جو بھی عمل اس میں نیت کیا ہو آخرت کی, تو وہ پھسلنے سے ناکام نہیں ہوتا. اللہ قیامت میں اس کا شمار پائلٹ میں اٹھاتے, اور اللہ کہتے یہ وطن کے دفاع کے لیے, مجھے راضی کرنے کے لیے جہاز اڑانا سیکھ رہا تھا. اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بھی کامیاب, نہیں ہو گیا تو اس کا شمار مجاہدین میں لکھ لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسرائیل ارمو فإن اباکم کان رامیا, صحابہ سے فرمایا تیر اندازی سیکھو, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں دفاع کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیہ الخیل الی یوم القیامہ, گھوڑے کو نبی نے عزت دی اس لیے کہ اس پہ جہاد ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی فضیلت بیان کی, نشانہ بازی کی. قرآن میں آتا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, دشمن اسلام کے خلاف جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو کرو. نبی نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی, فرمایا طاقت سے اللہ کی مراد ہے پھینکنے کی صلاحیت بڑھاؤ, اپنی تیر کی صلاحیت. تو جہاز بھی تو بم پھینکتا ہے نا لے جا کے, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈراؤ تم. تو اگر ہمارے پاس پائلٹ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو ہم ڈرا سکیں گے دشمنوں کو؟ ہمارے سارے پائلٹ نکل گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے کہ جی ٹماٹر بیچوں گا. مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا مسافر خانہ ہے, لہٰذا ہم کیا کریں گے, اب ٹماٹر بیچیں گے. اب ہم پائلٹ بھی نہیں بنیں گے, اب ہم ٹماٹر بیچیں گے. تو ہماری ایئر فورس کی ایسی کی تیسے, اب جب انڈیا آئے گا حملہ کرنے کے لیے تو ٹماٹر پھینکیں گے نا جہازوں پہ, اور ہمارے پاس تو ٹماٹر ہی ہوں گے. کیا کیا ہے, لہٰذا آپ پائلٹ بننے کو ہدف بناؤ بھائی. ہمیں ضرورت ہے اچھے پائلٹوں کی, راشد مہناز جیسے پائلٹوں کی. راشد مہناز کا ہدف اگر پائلٹ برائے پائلٹ ہوتا, خدا کی قسم
وہ ملک کے دفاع کے لیے جہاز کو نیچے نہیں گراتا وہ، کیونکہ اس کا مستقبل تباہ ہو رہا تھا اس میں، جو بظاہر ہو گیا۔ آپ نشان حیدر دو، اس سے راشد مہناز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ باقیوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے، لیکن راشد مہناز کو فائدہ آخرت کا ہو رہا ہے۔ اگر اس نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، دنیا کے لیے نہیں کیا اس نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کافر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دوسرا کوئی جاسوس اس کے جہاز میں گھس جائے اور وہ جہاز کو نیچے کی طرف موڑ دے۔ وہ کہے گا میں نے جس مقصد کے لیے پائلٹ بنا ہوں، میں نے اگر اپنے آپ کو مارنا ہی ہے تو میرا تو فیوچر تباہ، مجھے ریٹائرمنٹ پہ کیا ملے گا؟ یا تو کوئی سرفرا یہ کام کرے گا، یا پھر وہ یہ کام کرے گا جس کے نظر میں کیا ہے؟ بولو آخرت۔ تو آپ بچوں کو پائلٹ بھی بناؤ بھائی، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بناؤ، تاکہ دھاندلی نہ ہو ملک کے اندر، تاکہ لوگ ایک دوسرے کا مال غلط حساب و کتاب کر کے کھائیں نہیں۔ تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ومن اراد الاخرہ، جو کام بھی کرنا ہے نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت، اور اچھے سے اچھا کرنا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کہے گا بھائی پھر ٹماٹر بیچنے میں تو آخرت کی نیت ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہو سکتی ہے۔ نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ، اگر کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلاؤں، تو اللہ کی قسم ٹماٹر بیچنے کا بھی اس کو ثواب بولو ملے۔ نیت کیا ہے؟ آخرت۔ پھر وہ دو نمبری نہیں کرے گا ٹماٹر بیچنے میں، پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹماٹر کی پیٹی میں اوپر اچھے اچھے اندر سڑے ہوئے، وہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا۔ لیکن پھر آپ کو موٹیویشن کیسے ملے گی؟ اس کے لیے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ تو طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی۔ طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو آپ جب کسی اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو ایک عام آدمی رکشہ چلانے والا اور ٹماٹر والا نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس نیت سے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو، آپ اس نیت سے ترقی کی کوشش کرو کہ میں ایک پاورفل مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اور ہمارے نبی کو پاورفل مسلمان وہ کمزور اور ضعیف مسلمان سے زیادہ محبوب ہے۔ اور نبی نے فرمایا مجھے نہیں بلکہ کس کو محبوب ہے؟ اللہ کو زیادہ محبوب۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ من اراد الاخرۃ وسعى لها سعیا۔ تو آپ جو کام بھی کر رہے ہو کس کے لیے کرنا ہے؟ آپ نے آخرت۔ دوسری کوشش وسعى، کوشش بھی کرے، صرف نیت کافی؟ آپ نے بیٹھ گئے کہ جی آخرت ملتی ہے محنت کرنے سے، اچھا یعنی طاقتور بنوں گا میں جناب بیوروکریسی میں جاؤں گا، میں اچھا تاجر بنوں گا، پیسہ کماؤں گا تاکہ مسلمان مضبوط ہوں، میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کروں گا، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا، تجارت کروں گا، کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ آخرت نیت ہے میری، تاکہ صدقہ کروں، بھیک نہ مانگوں۔ اب کر نہیں رہے آپ، پڑھے امتحان آ رہے ہیں، پڑھے ہوئے آپ، جیسے ہمارے کراچی میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھے ہوئے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ ہل ہی نہیں رہے آپ۔ تو اس کا مطلب آپ نے آخرت کی نیت تو کی ہے، وسعا کا مطلب کوشش بولو نہیں کیا، تو آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں نہیں ہوگا۔ نیتیں کر کے پڑے رہو، ہمت نہ کرو، عمل نہ کرو، پھر کچھ نہیں ملنے والا۔ اس نیت پہ اجر ملتا ہے جس میں عمل کرنے کی کوشش کرو، عمل ہو نہ سکے، پھر اللہ اجر دے دیتا ہے۔ جیسے وہ پائلٹ جس نے کوشش کی، بیچارہ کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا، اس کی نیت ہوگی تو اجر ملے گا، ورنہ نیت برائے نیت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ تیسری شرط اللہ نے بتائی وسعى لها سعيها، کوشش بھی اخفل طریقے سے نہیں کرنی، کوشش وہ والی کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش کرو جو اللہ نے نہیں بتائی، اللہ نہیں مانے گا۔ آج کتنے ایکٹر ہیں، اداکار ہیں، ناچنے والی فنکارہ ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ عزت کیسے ملی؟ کہنے بس اللہ کے لیے ہم نے یعنی یہ تو اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہوا، ہم ڈانس کلب میں گئے، ہم نے وہاں ڈانس سیکھا اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا ہم ذریعہ، ملک کی ترقی کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور ایکچولی یعنی نیت ہو سکتا ہے وہ بھی آخرت کی کر رہی ہے کہ لوگ خوش ہوں گے، ڈپریشن ختم ہوگی، اور جناب لوگ ایک انٹرٹین ہوں گے اور ڈپریشن سے نجات ملے گی اور خوشیاں ملیں گی لوگوں کو ہمارے ناچ گانے دیکھ کر۔ تو یہ کوشش تو ہے، ہو سکتا ہے آپ کا جذبہ بھی اچھا ہو، مگر یہ کوشش اللہ کی بتائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کوشش پر کیا ہے؟ پابندی۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی ٹینشن کا مریض ہے، آپ نے چرس کی پڑیا پکڑا دی، اس کو ذرا سٹا لگا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو بھی گیا، آپ کی نیت بھی اچھی تھی، انسانیت کی خدمت، لیکن اس سٹے پہ آپ کو
सवाब, बोलते क्यों नहीं मिले। आप सूदी बैंक में जॉब करना शुरू कर दिया आपने, सूदी बैंक में, कि मैं अपने जो मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं अपने बाप की खिदमत करूंगा, उसको हज पे भेजूंगा, उम्रे पे भेजूंगा। नीयत आपकी अच्छी है, सवाब 2 टके का आपको, क्योंकि हराम पैसों से बाप की खिदमत का सवाब नहीं मिलता। समझ रहे हो? आपने रिश्वत लेके आपने कहा मस्जिद बनाऊंगा, मैंने रिश्वत आज शराब कबाब में उड़ा दी, आज मुझे अल्लाह ने हिदायत दी है मैं इन रिश्वत के पैसों से मस्जिद बनाऊंगा। अल्लाह उस रिश्वत के पैसों से मस्जिद को कबूल नहीं करते। तो कोशिश वो करनी है जो अल्लाह ने बताई है। रबीउल अव्वल में आपने कंटेनर लाके रोड ब्लॉक कर दिया और झंडियां लगा के आप नाच रहे हैं हमारे नबी की जश्न आमद रसूल, लोगों की गाड़ियां फंस रही हैं, लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे। इस कोशिश पे आपकी नीयत अच्छी हो सकती है, सवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे नबी तो तहज्जुद के लिए उठते थे ना, तो इसकी कोशिश करते थे कि घर वालों की आंख ना खुले गई, वो डिस्टर्ब ना हो। सलाम करते थे रात को अगर घर में आ रहे हैं इतनी आहिस्ता से कि जो सो रहा है वो उठे नहीं, जाग रहा है वो जवाब दे दे। वो नबी ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि मेरे नाम पे पूरे मुल्क को आप मुहर्रम पे इमाम हुसैन के नाम पे मोबाइल वो सारे सिग्नल बंद हो जाएं, लोग एक टेंशन में आ जाए। मलेशिया से एक ताजिर आए, उनकी मीटिंग थी, वो इत्तेफाक से मुहर्रम में पहुंचे, वो कह रहे हैं यार हम कराची एयरपोर्ट पे उतरे हुए किसी का राब्ता ही नहीं हो रहा, सिग्नल सारे क्या हो गए बंद। कह रहे हैं यार मलेशिया में तो ये नहीं होता। मैंने कहा यहाँ तो मुहर्रम में अलग चीजें प्रोग्राम चलते हैं, रबीउल अव्वल में अलग चलते हैं, सफर में अलग चलते हैं, हर चीज में एक अलग ही। नबी ने फरमाया जो रास्ते से तकलीफ दे चीज नहीं उठाता वो मोमिन नहीं है। तो जो रास्ते में कंटेनर फेंक के रोड ब्लॉक करता है वो कहां से मोमिन हो गया? एक कांटे से तकलीफ ज्यादा होती है, कंटेनर से होती है। हमारे पैगंबर ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है ना, आप गुजर के नहीं उठा रहे, आप ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं हो। जो कांटा फेंक रहा है वो कैसे होगा? जो हटा नहीं रहा उसको बुरा कहा जा रहा है, तो जो फेंक रहा है वो कहां से ईमान पे होगा? और जो कांटे से बड़ी चीज कंटेनर, कितनी खवातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं जिनको इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचना है, वो जलसों में ट्रैफिक में जाम। मुहर्रम के जलसों में क्या होता है, रबीउल अव्वल के जलसों में क्या होता है? मजहब के नाम पे लोगों को अजियत पहुंचाई जाती है। जब उनसे कहा जाए भाई किस सहाबा ने रबीउल अव्वल मनाया, किसी ताबीई ने बनाया, आज भी हरम में नहीं मनाया जाता, तो आप क्यों वो कर रहे हो? कह रहे हैं हम नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं। आप यकीनन मोहब्बत में कर रहे हो, हम आपकी नीयत पे शक नहीं करते, मगर कर वो रहे हो जो आपका नफ्स आपको कह रहा है। अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके को आप फॉलो नहीं कर रहे। तो कुरान ने तीसरी शर्त बयान की है, कोशिश तुम्हारी गढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, कोशिश वो होनी चाहिए जो मैंने बताई है। और आखिरी शर्त अल्लाह ने बयान की जो इंतहाई अहम, वहुवा मुमिनुन, अल्लाह कहते हैं ईमान भी होना चाहिए, तौहीद परस्त होना चाहिए। मुशरिक का, काफिर का कोई नेक अमल में कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह पे, उसके पैगंबरों पर, उसकी किताबों पर ईमान होगा तो नेकी का अजर मिलेगा, अदरवाइज दुनिया में अजर मिलेगा, आखिरत में अजर नहीं मिलेगा। बात आ गई खोपड़ी शरीफ, अब तो दिमाग शरीफ कहना चाहिए। तो ये 4 शर्तें मेरे भाई पूरी करें। हम आपको तरक्की से मना नहीं करते, हम आपको पढ़ाई से मना नहीं करते, हम तो कहते हैं पढ़ो। हमारा तो अनपढ़ होना ही दुनिया की बर्बादी का बहुत बड़ा सबब है, लेकिन किसके लिए पढ़ो? आखिरत के लिए। मेहनत करो, मेहनत 4 शर्तें आखिरी रिवाइज कर देता हूं। नंबर 1, हर काम में नीयत आखिरत। नंबर 2, काम भी करना है, खाली नीयतें करके नहीं बैठना। नंबर 3, काम अल्लाह रसूल से पूछ के करना है, उलमा से पूछना है कि शरन ये जायज है भी या नहीं है। अगर फतवा मिले जायज है तो करो, वरना नहीं कर सकते आप उसको। नंबर 4, आपका ईमान भी होना चाहिए अल्लाह पे, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, खत्म नबूवत पे, जो इस्लाम के जरूरी अकीदे जिनको ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल कहा जाता है। अल्लाह कहते हैं जो इन अकीदों को नहीं मानेगा उसका अमल कबूल नहीं होगा, उसका अमल राख के ढेर की तरह है, देखने में बहुत लगता है, फूंक मारो उड़ जाए। क्योंकि अल्लाह कहते हैं आना मेरे पास है, जो मुझे मानता ही नहीं है तो अजर में कहां से दूंगा उसको। लोग कहते हैं न्यूटन ने इतनी खिदमत की इंसानियत की, तो क्या वो भी जहन्नम में जाएगा? मैंने कहता भाई मुझे नहीं पता वो कहां जाएगा, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, वो तो न्यूटन आखिरत में मिलेगा तो उससे पूछेंगे आजकल किधर घूम रहे हो भाई तुम। लेकिन एक बात है कि मैंने कहा आपको न्यूटन से इतनी मोहब्बत है क्योंकि उसके आप पर एहसाना, उसने बहुत सारे साइंसी उक़दे हल किए, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें इजाद हुई। तो अल्लाह क़यामत में न्यूटन से सवाल करेगा कि पब्लिक को तेरे एहसानात की वजह से तुझसे मोहब्बत थी, तूने मुझे भी याद रखा मेरे एहसानात की वजह से? नहीं, बात समझ। अल्लाह तो सबसे पहले किसके बारे में पूछेगा? आपके अब्बा ने आपको फ्रांस 2 मिनट में बाद फिर अजान होगी और अजान के फौरन बाद जमात खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना? 9 बजे ही जमात होगी, बेफिक्र रहें, जमात देर से नहीं होगी। मैं जहां भी बयान के लिए जाता हूँ ना, जमात टाइम पे ही होती है, तो 9 बजे ही जमात होगी, सुन्नतों का टाइम नहीं देंगे। क्या ख्याल है? आपने अपने बच्चे को फ्रांस भेजा आला तालीम के लिए, इन्वेस्टमेंट की, पैसा खर्च किया, मेरा बच्चा बड़ा साइंटिस्ट बन के आएगा, फिर इतना मैं पैसा लगाऊंगा, फिर बूढ़े बाप की खिदमत करेगा। बच्चा फ्रांस से जर्मनी निकल गया,
وہاں سے جاپان نکل گیا. ابا کے پیسوں پہ کھا پی کے اس نے ٹرسٹ بنایا, پھر اس نے جناب جاپانیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے, امریکیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے. ابا کو ایک دن بھی فون کر کے نہیں پوچھا. ابا بڑھاپے میں ریٹائر ہو گیا, بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا فون ہی نہیں اٹھا رہا, انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. تو انسان کہیں گے یہ بندہ بڑا نائس ہے یار. ابا سے جب پوچھو گے ابا کہے گا آنے تو دو, میں نے تو اس کو جائیداد سے بھی آپ کر دیا ہے, اور میں اب نادرہ سے بھی اس کا نام اپنے بیٹوں کی فہرست سے نکال رہا ہوں. تو بھائی ابا جب مانے گا جب تم ابا کو مانو گے. اللہ کہتا ہے جن سائنسدانوں نے انسانیوں کی خدمت کی, انسان ان کو مانتے ہیں, ان کو نوبل پرائز بھی دیتے ہیں, ان کی عزت بھی ہوتی ہے, یونیورسٹی کو پڑھایا بھی جاتا ہے. جب آخرت میں میرے پاس آئیں گے تو سارا خرچہ تو میرا ہوا ہے نا ان کے اوپر. کیا ہے خرچہ کس کا ہوا ہے؟ جب نیوٹن پیدا ہوا تھا اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیا آئنسٹائن نے پیدا کیا تھا؟ تو خدا نے پیدا کیا تھا. نیوٹن نے خدا کا شکر کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا نیوٹن نے شکر ادا نہیں کیا, بھائی مجھے نیوٹن کی رپورٹیں نہیں ہے, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. اگر ادا کیا ہے تو کامیاب ہوگا, ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ناکام ہوگا میرے بھائی, ناکام ہو. اللہ کہے گا جس نے تجھے پیدا, اللہ کہے گا آسمان سے بارشیں تو میں برساتا تھا, زمین سے تناور درخت کون اگاتا تھا؟ تو خالی یہ بتاتا تھا کہ یہ کیسے اگ رہا ہے, یہ آم کی گٹلی سے آم کیسے بنتا ہے. اس آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر کہ گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے درخت بنتا ہے, اور درخت میں پھول اگتے ہیں, پھول تتلیوں کو مائل کرتے ہیں, ان سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر آم پیدا ہوتا ہے, اور ہر آم میں وہی گٹلی ہوتی ہے جو زمین میں تم نے دفن کی ہوتی ہے. یہ سافٹ ویئر تو نیوٹن نے تھوڑی انسٹال کیے ہیں, نیوٹن نے تو بتایا کیسے, نیوٹن نے تو یہ بھی نہیں بتایا, کسی اور سائنسدان نے بتایا, لیکن مثال دے رہا ہوں. کرنے والا کون ہے بھائی؟ وہ تو میں ہوں. نیوٹن نے کتنی دفعہ آم کھائے ہوں گے, کتنی دفعہ گائے کا دودھ پیا ہوگا اس نے, جو سوکھے چارے سے خدا نے گائے کا دودھ بنا کے اس جانور کے تھنوں میں ڈالا. تو اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ سائنسدانوں سے بھی پوچھے کہ انسانوں نے تم سے اتنی محبت کی, تمہیں اتنی عزت دی کیونکہ تم نے انسانوں کی خدمت کی. تو جس نے تم پہ خرچہ کیا ہے, جس نے تمہیں بنایا اور تمہیں اس قابل کیا کہ تم انسانوں کی خدمت کر کے عزت حاصل کر سکو, تم نے اس کو کتنا یاد کیا, اس کے پیغمبروں کو, اس کے سفیروں کو تم نے مانا, ان کی تعلیمات کو تم نے فالو کیا کہ نہیں کیا. تو آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا کرائٹیریا معیار الگ ہے. دنیا میں مائیکل جیکسن بن جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو. آخرت بھی نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میرا خیال ہے اچھے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن ہماری مثال اس جانور کی طرح ہے. میں مثال نہیں دوں گا, نام نہیں لوں گا, مسجد میں بھی اور ہم لوگ مجھ سمیت سب کی انسلٹ ہوگی اس میں, کہ جس کو 100 سال کے بعد بھی نکالا جائے تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے جیسے 100 سال بلی کی مثال دے رہا ہوں. غلط نہ سوچیں آپ. تو میں بھی اس میں داخل ہوں, ہم بھی سنتے بھی رہتے ہیں, کہتے بھی رہتے ہیں, لیکن ہمارا ہر آنے والا دن ہم کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہا ہے. آپ اپنا ماضی میں ہم زیادہ اچھے تھے, ہر آنے والے دن ہم اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور. تبھی شاعر نے کہا نا, نظر سوئے مرقد قدم سوئے مرقد, مرقد قبر کو کہتے ہیں, قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا. تیرے قدم قبر کی طرف روز بروز جا رہے ہیں اور نظر تیری بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں لگی ہوئی ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے, جا کدھر رہا ہے دیکھ پلاٹوں کی طرف رہا ہے. ہر آنے والا دن مجھے اور آپ کو قبر سے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ لیکن ہر آنے والے دن میں ہماری نظر میں بحریہ ٹاؤن کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. تو قبر کی جا قبر والے پلاٹ کی طرف رہے ہیں اور دیکھ کدھر رہا ہے؟ بحریہ ٹاؤن کی طرف. ایک دن ریاض ملک کا بھی جنازہ اٹھے گا میرے بھائی, جو اتنا بڑا مالک ہے وہ اپنے آپ کو نہیں وہ جائے گا 6 فٹ کی قبر میں. راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو, اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا. اصل زمینداری ہمیں قبر میں ملتی ہے, وہ ہمارا اپنا پلاٹ ہوتا ہے. آج کل تو وہ بھی نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں گورگن ماں سے بھی نکال کے نا شاپر میں ہڈیاں ڈال کے پتہ نہیں کوں کو کھلا دیتا ہے, دوسرا مردہ دفناتا ہے اس میں. تو جو اپنا تھا وہ بھی اب اپنا نہیں رہا. تو آپ بحریہ ٹاؤن کو سمجھ رہے ہو میرا ذاتی پلاٹ ہے, تمہارا ذاتی